بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے ڈائن کا 10واں حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں، تو لسنرز چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ وکرم کھنہ کی کھوپڑی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ جتنی بار بھی وہ رتنا کو دیکھتا تھا اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی رتنا سے مل کر آنے کے بعد وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ رتنا کا حسن، اس کا بے مثال وجود وکرم کھنہ کے لیے ایک عجیب و غریب حیثیت کا حامل بن گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پرانا شکاری تھا، بہت بڑا جاگیردار تھا۔ کسی مشکل، کسی تکلیف کا اسے کبھی کوئی احساس نہیں تھا۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں اور اسے منہ میں لیے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی مشکل کو، کبھی کسی تکلیف تک وہ نہیں پہنچے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے ان کے بزرگ جو کانٹے بو جاتے ہیں وہ کانٹے ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ بہرحال رتنا نے اپنی آرزو کا اظہار کیا تھا اور وکرم جی نے سوچا تھا کہ اس حسین سی لڑکی کی یہ حسین آرزو کیوں نہ پوری کر دی جائے۔ یہ تو بہت بری بات تھی کہ ایک لڑکی محبت کے رنگ میں رنگنے کی بجائے اپنے آپ کو عزت کے طور پر رکھنا چاہے۔ بہرحال وہ دیر تک سوچتا رہا۔ تیوڑی لال ہر مرض کی دوا تھا، چنانچہ اسے طلب کر لیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیوڑی لال نے اندر داخل ہونے کی اجازت لی اور اجازت طلب ہونے پر وہ اندر آ گیا۔ اس نے وکرم کھنہ کے چہرے پر غور و فکر کی پرچھائیاں دیکھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وکرم کھنہ کی مسکراہٹ ہی تیوڑی لال کی دولت میں اضافہ کرتی تھی۔ وکرم کھنہ نے گردن اٹھا کر تیوڑی لال کو دیکھا اور کہا، بیٹھو تیوڑی، مہاراج کی مہربانی۔ تیوڑی، اس لڑکی نے ہمیں انگلیوں پر نچا کر رکھ دیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مہاراج؟ آپ جیسا مہاراج اپنے منہ سے ایسی بات کہے؟ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ بتائیں مجھے، کیا کہہ رہے ہیں مہاراج؟ وہ معمولی لڑکی نہیں ہے، اس نے جتنا حسن پایا ہے اتنے ہی عزت دار بھی ہے۔ مجھے تو تعجب ہے کہ اس چڑیل صورت عورت کی نواسی ہے۔ نواسی ہے مہاراج، بیٹی تو نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ مہاراج کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چڑیل کی بیٹی ایسی ہوگی؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک کہتے ہو تم۔ بہرحال اب یہ بتاؤ ہم اس کے لیے کیا کریں؟ بڑی محبت کرتی ہے وہ ہم سے، شروع ہی سے ہم سے محبت کرتی ہے، حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ ہم کون ہیں۔ اب جب اسے ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا ہے تو وہ بہت اداس ہو گئی ہے۔ کہتی ہے کہ اسے ایک ایسی لڑکی کا درجہ نہ دیا جائے جو سڑک والی ہو، اسے عزت کا مقام درکار ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ اس کی خواہش کیا ہے؟ تیوڑی لال یہ بھی جانتا تھا کہ رتنا کی خواہش کیا ہو سکتی ہے اور یہ بھی جانتا تھا کہ مہاراج وکرم کھنہ سے کچھ نکالنے کے لیے کون سا موقع اچھا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا بیوقوف کی بات ہے۔ مشکل ہوتی نہیں ہے، بنائی جاتی ہے، اور پھر اس مشکل کا حل پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی قیمت ذرا مختلف انداز میں وصول کی جاتی ہے۔ چنانچہ تیوڑی لال نے چہرے پر غور و فکر کے سار پیدا کیے اور پھر قدرے الجھے ہوئے لہجے میں بولا، سب سے بڑی بات مہاراج یہ ہے کہ کہنے کو تو وہ ملازموں کے کوارٹر میں آ کر رہ رہی ہے، لیکن سب سے بری بات یہ ہے کہ برادری کا کیا ہوگا؟ لوگ پوچھیں گے کہ یہ لڑکی کون ہے جس سے وکرم کھنہ نے پھیرے لیے ہیں، تو ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ میرے من میں بھی یہ بات اتنی ہی بار آئی ہے، واقعی بہت پریشانی کی بات ہوگی، ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تیوڑی لال ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گیا تو وکرم کھنہ نے کہا، لیکن ایک بات ضرور ہے تیوڑی لال، ہم اس کے بنا نہیں جی سکتے۔ جو بھی کرنا ہے تو نے کرنا ہے اور ہم تم پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ مہاراج، آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ تیوڑی لال اپنے جیون کی قیمت پر بھی مہاراج کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ ہمیں تمہارے جیون کی قیمت نہیں چاہیے تیوڑی لال، تمہارا شاندار دماغ چاہیے۔ کچھ سوچو، کوئی ترکیب کرو۔ تیوڑی اگر ترکیب نہ کر پائے مہاراج تو آپ کے چرنوں میں جگہ حاصل کرنے کے قابل کیسے رہے گا؟ آپ فکر نہ کریں، میرے دماغ میں ایک خیال آیا ہے، میں اس کی تکمیل کروں گا۔ کیا؟ مجھے بتاؤ، وکرم کھنہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ رتنا کو بہت کم لوگ جانتے ہیں مہاراج، یہاں تک کہ مہاراج کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اور پھر اس کی چڑیل جیسی نانی کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس کی نواسی ہے۔ ہو سکتا ہے مہاراج کہ رتنا اس بوڑھی عورت کی نواسی نہ ہو اور بوڑھی عورت بلا وجہ ہی اسے اپنی نواسی کہتی ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بوڑھی عورت کی زبان بند کر دی جائے گی تو وہ کبھی رتنا کو اپنی نواسی نہ کہے، وہ یہی کہے کہ رتنا راجکماری ہے اور وہ صرف اس کی داس ہے۔ ہم یہ کام کر لیں گے، اور اس کے لیے مہاراج، میرا ایک دوست ہے، آپ اسے جانتے ہیں، اس کا نام پرکاش چندر ہے۔
میں اسے رتنا کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتاؤں گا مہاراج، لیکن دوستی کے نام پر اس سے کہوں گا کہ رتنا کو اپنی بھتیجی بنا کر سنسار کے سامنے پیش کرے۔ مہاراج ویسے تو وہ کھاتا پیتا آدمی ہے، لیکن ایک راجکماری کو پروان چڑھانے کے لیے اسے اتنا دے دے کہ وہ دل سے ہمارے لیے کام کرے۔ ہم اس سے کہیں گے کہ وہ دنیا کو یہ بتائے کہ رتنا اس کی بھتیجی ہے اور دوسرے شہر سے آئی ہے۔ پرکاش چندر کے ذریعے ہم اسے بڑے لوگوں کے ادب و اداب سکھائیں گے، اور جب وہ صحیح ہو جائے گی تو مہاراج اس سے پھیرے لے لیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے مہاراج کہ پرکاش چندر جی بات کے کھرے برہمن ہیں، اور باقی ان کی حیثیت بنا دینا آپ کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ برادری کو دکھانے کے لیے آپ جس گھر کی لڑکی کو لائیں گے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ تیوڑی لال بول رہا تھا اور وکرم کھنہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ خوشی سے تیوڑی لال سے لپٹ گیا۔ تیوڑی لال، تو نہ ہوتا تو بھگوان کی سوگند ہمارا جیون ادھورا رہتا۔ بڑا کام کیا ہے تو نے تیوڑی لال، ہم تیرے لیے بڑی ہی بات رکھتے ہیں من میں۔ تیوڑی لال دونوں ہاتھ جوڑ کر جھک گیا۔ شردھاوتی کون تھی اس بارے میں تو شاید کبھی طویل عرصے تک کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ وہ پرسرار وجود جو قبر میں دفن تھا، وہ جس کے جوہر آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے تھے، جس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا آوارہ بھٹکتی ہوئی روح۔ بے شک بچپن کے اس حادثے نے رتنا کو ڈائن بنا دیا تھا۔ انسانوں کا کلیجہ اس کی مرغوب غذا تھی، انسانی خون اس کے جسم میں نئی زندگی دوڑاتا تھا، لیکن حقیقت ہے کہ اس کی تکمیل شردھاوتی کر رہی تھی، اور شردھا اسے جو کچھ سکھا رہی تھی آنے والے وقت میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دنیا کے لیے کس قدر خوفناک ہو۔ رتنا وہ سب کچھ سیکھتی جا رہی تھی جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے مزید باتیں بتاتی تھی۔ کامنی کو ٹھکانے لگانے کے بعد شردھاوتی بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ ادھر رتنا دیکھ رہی تھی کہ ایک تندرست انسان کا خون پینے کے بعد اس کا حسن کئی گنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کا آگ کی طرح دہکتا ہوا چہرہ اس کی حسین وجود کی بے مثل تشریح کر رہا تھا۔ پھر اس نے شردھاوتی کو دیکھا اور بولی، نانی جی، جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہ میں کر رہی ہوں۔ اب ذرا ایک بات بتائیے کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ کسی ماہر شکاری کی طرح شکار کے پھنسنے کا انتظار؟ اب تک میرے اشاروں پر تو نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے جاگیردار کو کوئی شبہ نہیں ہوا۔ تو کیا چاہتی ہے؟ بولی بالی چاند سی صورت والی لڑکی بلا کوئی ایسی ویسی بات سوچتی ہے؟ جوانی کی امنگوں میں سجی ہوئی، لیکن اس بات کو میں جانتی ہوں کہ جوانی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور ہتھیار استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہتھیار کا کوئی بھی وار خالی نہ جائے، اور پھر تیر نشانے پر بیٹھے تو یہ سمجھنا کہ وکرم کھنہ تیرا پہلا اور آخری شکار ہے۔ بلکہ میں نے تجھ سے 6 گرانوں کی بات کی ہے، 6 گرانے جو میری اور میری روح کا نسور ہے۔ اس نسور کا علاج کرنا ہوگا، اور اس کی معالج تو ہے۔ میں تو جو کچھ تم کہہ رہی ہو نانی جی وہی کر رہی ہوں۔ ہاں، بوڑھا جاگیردار اس قابل نہیں کہ کوئی جوان لڑکی اس کے نام کے گیت گائے، لیکن ایک ایسی لڑکی بڑی خوبصورتی سے اسے اپنی جال میں پھانس سکتی ہے۔ کیا سمجھی تو؟ سمجھ رہی ہوں نانی جی۔ بڑی آسانی فراہم کر دی تھی ان دونوں کو مہاراج وکرم کھنہ نے، اور جس انداز میں اس کو رکھا جا رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ معمولی حیثیت کی لڑکی ہوگی۔ اس وقت وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ تیوڑی لال اس سے ملنے آ گیا اور مسکرا کر بولا، کیسی ہو رتنا؟ مہاراج، احسان مانتی ہوں آپ کا، کوئی تکلیف نہیں ہم دونوں کو۔ میں تجھے ایک بات بتاؤں رتنا، ابھی تو میں تجھ سے ایک بڑے کی طرح بول رہا ہوں، لیکن کل میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوں گا۔ کیا تجھے اس بات کا اندازہ ہے؟ میں سمجھی نہیں مہاراج۔ تو اس حویلی کی مالک بن جائے گی، یہ کام میں تیرے لیے کر رہا ہوں، کیا سمجھی؟ اور اس کے لیے تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تیری یہ نانی یہیں رہے اور تجھے میں کہیں اور بھیج دوں، مگر کہاں مہاراج؟ تیوڑی لال، میرا دوست ہے پرکاش چندر، تفصیل میں تجھے بعد میں بتاؤں گا، بلکہ تفصیل میں تیری نانی جان کو بتا دیتا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ میں بلاتی ہوں۔ اور تھوڑی دیر بعد تیوڑی لال نے بوڑھی عورت کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو ماتا جی، مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی نواسی سے بہت محبت کرتی ہو، جان چھڑکتی ہو اس پر، لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تمہاری موت کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ اسی کے لیے تو تڑپ رہی ہوں بیٹا، چاہتی ہوں کہ بھوانی ماں اس کے لیے کوئی رستہ منتخب کر دے۔ اگر یہ بات ہے تو سمجھ لو بھوانی ماں نے اس کے اچھے مستقبل کا فیصلہ کر دیا ہے۔ دیکھو ماتا جی، مہاراج وکرم کھنہ کی عمر رتنا سے بے شک زیادہ ہے، لیکن دولت مند آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یا یہ کہو کہ دولت اسے بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔ اس حویلی میں وکرم کھنہ کی کئی بیویاں ہیں، آرام سے رہتی ہیں، لیکن وکرم کھنہ کی منظور نظر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر میں یہ کام کروں کہ تمہاری اس نواسی کو اس حویلی کی مالکن بنا دوں تو تم پسند کرو گی؟ کیسی باتیں کرتے ہو بیٹا، پسند کی بات کرتے ہو؟ میں تو اس کام کے لیے اپنا جیون دینے کو تیار ہوں۔
संसार में इस नवासी के सिवा मेरा है ही कौन? मेरी बेटी की निशानी है ये। भला इससे अच्छी बात और क्या होगी कि भगवान इसे सारे जीवन का सुख दे दे। बेटा, तड़पा दिया है तुमने ये सारी बात कहकर। भगवान की सौगंध, मेरा जीवन ले लो, और अगर ऐसा हो जाए तो बात ही क्या है। बात असल में ये है माँ जी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, मगर कुछ अरसे के लिए। कैसी कुर्बानी बेटा? माँ जी, थोड़ी परेशानी होती है। विक्रम खन्ना बहुत बड़े जागीरदार है, बहुत बड़ा परिवार है इनका, बरादरी है, जात पात है। बेशक वो कई शादियां कर चुके हैं, लेकिन इनकी सारी की सारी बीवियां ऊंची जात की हैं, और बराबरी वाले सिर्फ इनके लिए इन पर उंगली नहीं उठा सकते कि इन्हें इन औरतों के खानदान के बारे में अंदाज़ा है। माफ़ करना, तुम्हारे खानदान के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। क्या समझी? जानती हूँ, मगर इसके बावजूद मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि रत्ना विक्रम खन्ना की बीवी बन जाए। क्या तरकीब है? मैं इसे प्रकाश चंद्र के पास भेज रहा हूँ, जो मेरा दोस्त है और जो इसे अपनी भतीजी जाहिर कर कर रखेगा। प्रकाश चंद्र एक इज्जतदार आदमी है और कोई भी इस पर उंगली नहीं उठा सकेगा। लेकिन माँ जी, इस दौरान तुम्हें यहीं रहना होगा, क्योंकि तुम्हें इसके साथ वहाँ नहीं भेजा जा सकता। फिर जब ये फेरे करके वापस आ जाएगी तो तुम्हें भी अंदर हवेली में बुला लिया जाएगा। तुम बेशक इसकी दास की हैसियत से रहोगी। ये सोचो कि तुम्हारी नवासी को कितना बड़ा नाम मिलेगा। भवानी माँ की कसम, खलूस से दिल के साथ तैयार हूँ। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। ये एतराज़ रत्ना को भी नहीं हुआ और आखिरकार इसे प्रकाश चंद्र के यहाँ भेज दिया गया। प्रकाश चंद्र एक अच्छा खाता पीता आदमी था, ऊंची जात का ब्राह्मण था और ज़बरदस्त पहुँच थी इसकी। एक अरसे से वो विक्रम खन्ना के खास वफादारों में से था। इसके रहन सहन भी ऊंचे थे। आबादी के खूबसूरत इलाके में इसकी बहुत बड़ी हवेली थी, जिसका एक हिस्सा मर्दाना और एक हिस्सा जनाना था। दरमियान में एक बाग था जिसे काफ़ी खूबसूरत बनाया गया था। बहुत से मुलाजम और मुलाजमाएँ यहाँ मौजूद थी। और फिर अब तो सूरत हाल ही बदल गई थी, क्योंकि त्योड़ी लाल ने महाराज विक्रम खन्ना के एक काम के बारे में बता दिया था। अलबत्ता त्योड़ी लाल ने असल बात प्रकाश चंद्र को भी नहीं बताई थी। बस इतना बताया था कि एक लड़की है जिसे विक्रम खन्ना जी महाराज आने वाले समय में अपनी धर्म पत्नी बनाने वाले हैं, और यहाँ रख कर इसे बड़े लोगों को अदब आदाब सिखाए जाएंगे और वो महल की मालकन का किरदार अदा करेगी। बहरहाल इस सिलसिले में तमाम प्रोग्राम तरतीब दे दिए गए और विक्रम खन्ना के इस वफादार ने अपना ड्रामा भी किया। यानी इसने बताया कि इसका दूर का रिश्तेदार मर गया है और वो इसकी लावारिस बेटी को लेने जा रहा है। फिर जब रत्ना प्रकाश चंद्र के घर आई तो सब इसके हुस्न को देखकर दंग रह गए। सबसे बुरी हालत प्रकाश चंद्र के बेटे जय सिंह की थी। जय सिंह सुर्ख सफ़ेद रंग, बुलंदो बाला कद और हसीन नकूश का मालिक था। तालीम हासिल कर रहा था, शक्ल सूरत में बेमिसल था। इसने रत्ना को देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और रत्ना के बारे में न जाने कैसे कैसे ख्वाब देखने लगा था। दूसरी तरफ रत्ना को इस घर के माहौल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जानती थी कि ये सब इसके गुलाम हैं और इसने किसी को निगाह भर कर भी नहीं देखा था। ये घर तो इसके लिए तरबियत गाह था, चुनाचे वो किसी को अहमियत नहीं देती थी। हालांकि प्रकाश के लड़के भी थे और लड़कियां भी थीं, लेकिन रत्ना इन्हें करीब नहीं आने देती थी और सोचती थी कि ये सब इसके म्यार के लोग नहीं हैं। इन्हीं में जय सिंह भी शामिल था। सबसे बड़ी बात ये थी कि रत्ना को इस बात का इल्म हो गया था कि वो विक्रम खन्ना जैसे बड़े जागीरदार की बीवी बनने वाली है, जो प्रकाश चंद्र जैसे घराने को खरीद कर फेंक सकते थे। इसलिए वो किसी को अहमियत नहीं देती थी। लड़के लड़कियां तो खैर बात को सही तौर पर समझ भी नहीं पाए थे, लेकिन प्रकाश चंद्र की धर्मपत्नी जयश्री ने प्रकाश से कहा, ये लड़की तो बड़ी अजीब है। माता पिता की मौत का इस पर कोई असर नहीं है, अपने आप में मस्त रहती है। तुम इसे इतनी मोहब्बत से लेकर आए हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये तो बड़ी ही मगरूर है, किसी को मुंह भी नहीं लगाती। ऐसा लगता है जैसे हमने इसके माता पिता को मारा है, हमारा खाएगी। और अरे अरे, क्यों मौत आई है तेरी? अगर वो नाराज होगी तो घर का घर जल जाएगा, जूते मारकर हमारे बेजे निकाल दिए जाएंगे। एक बात तुझसे कहूँ जयश्री, सारे बच्चों को समझा देना कि अगर जिंदगी चाहते हो तो इसे नाराज ना करें। उसके एक इशारे पर बेमौत मर जाएंगे सारे के सारे। बड़ी नाजुक सूरत हाल है ये। सोच लेना, अपने परिवार की तबाही की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मत पूछ, बस तुझे भगवान का वास्ता मत पूछ। सोते जागते बस यही दुआ कर कि भगवान ने हमें जिस इम्तिहान में डाल दिया है इसमें कामयाब करे। ज़रा सी गलती हमें जहन्नम में पहुंचा देगी। एक बात बताओ, किस्सा क्या है? मैं कोई किसी से कुछ कहे जा रही हूँ क्या? तू सोच ले जयश्री, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ही हाथों मारी जाए। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो सुन ले। भला तुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि मेरे कितने दोस्त थे, कितने साथी थे? सारी बातें तो तुझे मालूम है। कोई भी नहीं था मेरा, ना ये मेरे किसी भाई की बेटी है। अरे बावली, मेरा भाई था ही कौन? बस यूँ समझ ले कि ये हमारे महाराज विक्रम खन्ना की होने वाली धर्म पत्नी है।
ہیں مگر وکرم سنگھ مہاراج تو پہلے ہی بے شمار پتنیاں پالے ہوئے ہیں، سارے کے سارے پرکاش چندر کی طرح بیوقوف تھوڑے ہی ہیں جو ایک پال کر اس کے ساتھ سارا جیون بتا دیتے ہیں۔ بہرحال تو یہ سمجھ لے کہ اگر وہ خوش رہی تو ہمارے گھر میں لکشمی آ جائے گی، اور اگر بگڑ گئی تو جھاڑو پھر جائے گا۔ کمال ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سمجھ لے جے شری، تجھے اب اسی طرح سے کرنا ہے۔ جے شری بہرحال اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کرنے لگی اور سارے معاملات ٹھیک ٹھاک چلتے رہے۔ ادھر حویلی میں بھی کام ہو رہا تھا۔ وکرم کھنہ کی سب سے پہلی بیوی اس کے معاملات میں پوری طرح مداخلت کرتی تھی، باقی ساری بیویاں تو بعد میں آئی تھی اور بس ایسے ہی وکرم کھنہ کی عیاشیوں کا نتیجہ تھی۔ لیکن پاروتی خود ایک بہت بڑے جاگیردار کی بیٹی تھی اور سب سے بڑا مسئلہ اسی کا تھا۔ چنانچہ وکرم کھنہ نے اس بارے میں سوچا۔ یہ بات ایسی تھی جسے وہ تیوڑی لال سے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال تیوڑی لال انسان تھا، بہک گیا تو مصیبت بن جائے گی۔ پاروتی بھی معمولی جاگیردار کی بیٹی نہیں تھی، دشمنی بڑھ جائے گی۔ ادھر رتنا ایک نئی زندگی سے روشناس تھی۔ آنے والے وقت کا خیال اس کے دل و دماغ میں ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ نہ جانے اونٹ کس کروٹ بیٹھے، نہ جانے حالات کیا رخ اختیار کریں۔ ابھی تک تو زندگی جس طرح گزر رہی تھی، سینے میں جوار بھاٹے اٹھتے تھے۔ جوانی بہرحال بہتے پانی کی مانند ہوتی ہے، بند بندو تو کہیں نہ کہیں سے ایسے ہی نکل آتی ہے۔ اکثر تنہا راتوں میں اس کے بدن میں بھی کھچاؤ پیدا ہوتا تھا، اور ایک بے نام سی آرزو جو کئی بار مختلف شکلوں میں اس کے سامنے آ چکی تھی، خود اس کے اپنے وجود میں جنم لینے لگی تھی۔ ایسے موقعوں پر عجیب سی بےقلی طاری ہو جاتی تھی۔ کتنے دنوں سے وہ شردا سے نہیں ملی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شردا بہت گیانی ہے، لیکن یہ اس کا خیال تھا۔ جس وقت وہ بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ شرداوتی سے اس کا فاصلہ ہے، تو اس کی نگاہ دیوار پر لگی ایک تصویر پر جا پڑی۔ تصویر کے فریم کے اوپری حصے پر ایک بہت بڑی سی مکھی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، اور اب رتنا کو کوئی شبہ نہیں رہا۔ پہلے تو وہ اپنا اسے وہم سمجھی، لیکن اب اس نے غور سے دیکھا تو مکھی اپنی جگہ چھوڑ کر اتر کر سامنے آ گئی، اور پھر اس کے پاؤں بلند ہوتے چلے گئے۔ اوپری حصے پر شردا کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ یہ مسکراہٹ بھی اس قدر مکروہ ہوتی تھی کہ دیکھنے والے کو کراہت محسوس ہو، لیکن بہرحال رتنا کا اور اس کا کافی ساتھ رہ چکا تھا۔ رتنا حیرت سے بولی، نانی جی آپ؟ ہاں، میں تجھ سے دور کب ہوتی ہوں؟ یعنی آپ ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں؟ نہیں، ہمیشہ تو نہیں ہوتی، لیکن دن میں ایک آدھ چکر ضرور لگا لیتی ہوں تیرے پاس۔ وہاں حویلی میں بھی تو رہنا پڑتا ہے مجھے۔ نانی جی میں کیسی جا رہی ہوں؟ بالکل ٹھیک، تو یہ سمجھ لے کہ میرے سارے سپنے پورے ہو رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آج کل ادھر کیا ہو رہا ہے۔ ادھر حویلی میں؟ لو، میں تو یہاں ہوں، میں کیا جانوں، مگر میں بھول جاؤں گی۔ نانی جی ایک بات تو بتاؤ۔ ہاں بول۔ نانی جی تم یہ مکھی بن کر کیسے ہر جگہ پہنچ جاتی ہو؟ کیا تم جادو منتر جانتی ہو؟ جواب میں شردا مسکرا دی۔ پھر اس نے کہا، میرا نام شردا علم کا سمندر۔ اگر تو نے میری ساری آرزویں پوری کر دیں تو میں تجھے ایک تحفہ دوں گی جو تجھے امر کر دے گا، بس اس سے زیادہ نہ پوچھ۔ اور اتنا خاموش ہو گئی۔ جے چند کوئی اوباش نوجوان نہیں تھا، ایک عزت دار باپ کا عزت دار بیٹا تھا، لیکن اس نے پہلی بار زندگی میں چوٹ کھائی تھی۔ ایک نگاہ رتنا کو دیکھا تھا اور اس کے دل میں ایک سوراخ ہو گیا تھا۔ اس سوراخ سے محبت کی نمی رسنے لگی تھی، سینے میں ٹھیسیں اٹھنے لگی تھی۔ دل کا یہ زخم رتنا کی بے نیازی نے اور گہرا کر دیا تھا، اور اس کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چوروں کی طرح کسی بھی کونے سے رتنا کو دیکھتا رہتا، اور اس کے دل میں یہ آرزو شدید ہوتی گئی کہ وہ اس کی جانب متوجہ ہو، اس سے بات کرے، اس سے محبت کرے۔ اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی، لیکن بہرحال وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ رتنا کا جائزہ لے رہا تھا اور ابھی کسی پر اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پرکاش چندر نے جیسا کہ سب کو بتا دیا تھا، سوائے اپنی بیوی جے شری کے، رتنا اس کی بھتیجی ہے، ایک ایسے بھائی کی بیٹی جو زندگی میں کبھی اس سے نہیں ملتا تھا، مگر موت کے بعد یہ مجبوری ہو گئی کہ وہ رتنا کو اپنے گھر لے آیا۔ ادھر رتنا تھی کہ اس نے اپنی ذات کے گرد ایک آہنی حصار قائم کر رکھا تھا۔ آج تک وہ گھر کے کسی فرد سے گلی ملی ہی نہیں تھی، ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی بھی نہیں تھی۔ کتنی ہی بار جے چند کو یہ احساس ہوا کہ یہ انوکھا مہمان اپنے میزبانوں کو اپنا غلام سمجھتا ہے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میزبان بھی اس کی پذیرائی کرتے تھے۔ بہرحال یہ پرسرار لڑکی جے چند کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور جے چند کے دل کی آگ بھڑکتی چلی گئی۔ پھر اس رات کو تو وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اس کا دل اس سے باغی ہو گیا۔ وہ اس سے خوفناک مشورے دے رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ محبوب کے وصل کے لیے دنیا کے اقتدار ٹھکرا دیے جائیں۔ دل کی چیخیں برداشت سے باہر ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور رتنا کی خوابگاہ کی جانب چل پڑا۔ خیال یار کے سوا کوئی احساس اس کے دل میں نہیں تھا۔ کائنات سو رہی تھی،
رات جاگ رہی تھی اور ماحول اس خوابناک روشنی میں بڑا دلکش لگ رہا تھا، یا پھر یہ دلکشی اس حسین وجود کی تھی جو ایک کچی کلی کی طرح محو خواب تھی۔ مسحری کے گرد پڑے گلابی رنگ کے پردے لرز رہے تھے اور اسماری رنگ کے باریک لبادے سے جوانی کی شراب چھلک رہی تھی۔ بال گٹاؤں کی طرح بکھرے ہوئے تھے، گلاب کی پتیاں آدھ کھلی ان سچے موتیوں کی نمائش کر رہی تھی جو پتیوں کے درمیان غلاف کے درمیان رکھے ہوئے چمک رہے تھے۔ سارا وجود ایک حسین آبشار بنا ہوا تھا جو دھیمے دھیمے بہہ رہا تھا۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر جے چند پتھرا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو نیم غشی کے عالم میں پایا۔ اس وقت رتنا نے کروٹ بدلی، آنکھیں کھول کر جے چند کو دیکھا اور ایک دم حیران سی ہو گئی۔ انسان تھی، نازک تھی، ساری باتیں اپنی جگہ۔ قدرت نے اس کی تقدیر میں جو تحریر کر دیا تھا، اس تحریر کو کوئی نہیں مٹا سکتا تھا۔ جہاں وہ ایک خوفناک ناگن کے روپ میں جھلکتی، وہیں ایک نوجوان اور اکھڑ دوشیزہ بھی تھی، اور جس وقت ناگن نہ ہوتی تو ایسی معصوم ہوتی کہ دیکھنے والا اس کی معصومیت پر قربان ہو جائے۔ اس وقت وہ اسی کیفیت میں تھی، چنانچہ اس کا بدن ہولے ہولے کانپنے لگا، پیشانی پسینے سے تر ہو گئی، جھیل جیسی آنکھوں میں خوف کی سیاہی پھیل گئی اور نازک پتیاں کھل گئیں، موتی بکھر گئے۔ اس کی لرزتی آواز ابھری، کون ہو تم؟ جے چند۔ ہاں میں جانتی ہوں، کیا بات ہے؟ میں جے چند کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا۔ قدو قیامت، رنگ و روپ، جو کچھ بھی تھا ایسا نہیں تھا کہ دیکھنے والا دیکھے اور نظر انداز کر دے۔ کچھ لمحے کے لیے وہ بھول گئی کہ شردا نے اسے کیا سکھایا ہے یا یہاں وہ کس مقصد کے تحت آئی ہے۔ اس وقت وہ ایک معصوم اور الڑ لڑکی کی زبان بول رہی تھی۔ اس نے کہا، بیٹھو نا۔ جے چند کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ آج تک اس نے رتنا کی جو فطرت دیکھی تھی، اس میں غرور تھا، تکبر تھا، ایک برتری کا احساس تھا، لیکن اس لہجے میں فرق تھا۔ جے چند کی بھلا کیا ہمت ہو سکتی تھی کہ اس کے برابر اس کی مساری پر بیٹھ جائے؟ وہ نہ بیٹھا تو رتنا پھر بولی، بیٹھو نا۔ جے چند کو یوں لگا جیسے اس کے اعضاء اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوں۔ وہ بیٹھ گیا اور اس کے دل میں کنول کھلنے لگے۔ کیسے آنا ہوا؟ بولو۔ دل کی تڑپ نے مجبور کیا۔ برا مانا ہو تو معاف کر دینا، پہلے تو تم نے کبھی میری طرف رخ نہیں کیا تھا۔ بس نہ جانے کب سے ہمت باندھ رہا تھا، ہمت تو نہ ہو سکی، اور اس سمے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ بس آج میں تمہاری توجہ حاصل نہ کر سکا تو جان دے دوں گا۔ رتنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ واقعی اس کا ذہن کچھ اور کہہ رہا تھا اور کچھ اور چاہ رہا تھا۔ سامنے جو نظر آ رہا تھا وہ حسین تھا، چوڑے چکلے بدن کا مالک، نرم نرم خوبصورت آنکھیں، یہ تو بڑا ہی انوکھا ہے۔ لیکن پھر شرداوتی اس کے دماغ میں کھلبلائی، اس کے الفاظ یاد آئے، جوانی کو سستے داموں فروخت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ جذبات کے دائرے میں بہہ گئی تو کچھ نہ پا سکے گی اور ایک معمولی سی عورت کی طرح زندگی گزار دے گی۔ چنانچہ اس نے خود کو سنبھالا اور اب اس کا لہجہ بدل گیا۔ تمہارا نام جے چند ہے شاید؟ ہاں، جے چند یہ میرے سونے کا کمرہ ہے، اور پرکاش چندر جی نے مجھے یہ کہہ کر یہاں بلایا تھا کہ میں یہاں محفوظ ہوں۔ کیا تمہیں اس طرح میرے کمرے میں آنا چاہیے تھا؟ جے چند کے وجود میں جیسے پھول کھلے تھے، سب کی پتیاں ٹیڑھی ہو گئیں۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ انوکھی ہے، بڑی انوکھی ہے، یہی تو خوبی ہے اس کی، کبھی دل کو کمل کی طرح کھلا دیتی ہے اور کبھی ایسے جلا ڈالتی ہے کہ منو کوئلہ جلا ہو۔ وہ پھر بولی، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اپسرا ہو، آکاش سے اتری ہوئی، ورنہ اتنے پتھر دل تو نہ ہوتی۔ سنو، میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ اگر کسی کو علم ہو جائے کہ تم اس طرح چوری چوری میرے کمرے میں آئے ہو تو تمہیں پتھروں سے کچل کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو، اس لیے خاموشی سے واپس لوٹ جاؤ۔ میں اسے تمہاری پہلی بھول سمجھ کر معاف کر سکتی ہوں۔ جے چندر کے پورے وجود میں اندھیرے پھیل گئے، ساری روشنیاں بجھ گئی، تاریکیاں امڑ آئیں۔ پھر بھی اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، رتنا، بس کچھ نہیں، نکل جاؤ میرے کمرے سے، اس سے پہلے کہ یہ راز چھپانا میرے لیے ناممکن ہو۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جے چند مشینی انداز میں اٹھا، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، اور رتنا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ بڑی اداس ہو گئی تھی وہ، خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر مدھم سی سانس لے کر اس نے گردن گھمائی تو کارنس پر وہی بڑی سی مکھی بیٹھی نظر آئی جس کا چہرہ شردا کا چہرہ تھا۔ شردا نے روپ نہ بدلا، لیکن اس کا چہرہ بہت بڑا ہو گیا، اتنا بڑا کہ حیرت ہو۔ پتلے پتلے باریک پاؤں دیوار سے چمٹے ہوئے تھے اور مکرو چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہونٹ ہلے اور اس کی آواز ابھری، تجھے کہنا چاہیے تھا اس سے کہ پگلے ناراض نہ ہو، تیرا بھی وقت آئے گا۔ رتنا، میں یہ تجھ سے کہہ رہی ہوں، تیرے من میں اگر کسی کا پریم جاگے اور یہ نہ سوچنا کہ تو مجبور ہے اور اپنے پریمی کو کبھی حاصل نہیں کر پائے گی، اس کا سمے بھی آئے گا۔ اگر اس نے تیرے من میں جگہ حاصل کر لی ہے تو میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ تجھے اس کی قربت دوں گی۔
وہ دوں گی جو تو نے کبھی حاصل نہیں کیا ہوگا۔ کیا سمجھی؟ شردا سے اپنا من لگائے رکھنا، شردا کبھی تجھے ناراض نہیں کرے گی۔ شردا تو شردا ہوتی ہے، صرف دینے کے لیے، لینے کے لیے نہیں۔ اور دیکھ لے، ایک ایسی حویلی تیرا انتظار کر رہی ہے جسے اندر سے دیکھنے کے صرف خواب ہی دیکھے جاتے ہیں، اور یہ خواب پورے کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ کیا سمجھی؟ شردا کا منحوس چہرہ چھوٹا ہوتا گیا، اور اس کے بعد اس نے دیوار پر پاؤں جمائے اور بن بناتی ہوئی اپنی جگہ سے اڑی اور ایک کھلی کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ رتنا نے آنکھیں بند کر لی تھی، اور بند آنکھوں میں جے چند کا چہرہ، اس کی لڑکھڑاتی چال کی تصویر اوپر آئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک مدھم سی آواز نکلی، بھگوان، کیا میں انسان ہوں؟ تو پیارے لسنرز، یہاں تک ڈائن کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لاؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔